برتھ ڈے کی دعوت میں جانا کیسا ہے؟ اگر نہیں جاتے ہیں تو رشتہ کے خراب ہو جانے کا پورا یقین ہے۔ تنویر کٹھیار بہار۔ جی، برتھ ڈے کی دعوت میں جانا کیسا ہے؟ اچھا نہیں ہے، درست نہیں۔ کیوں جائیں گے آپ؟ بھائی، برتھ ڈے میں جو کچھ بھی ہوتا ہے، خود برتھ ڈے یہ ایک غیر شرعی عمل ہے۔ یہ وہ طریقہ ہے جو انگریزوں کا دیا ہوا طریقہ ہے، یہ وہ طریقہ ہے جو اسلام سے ہٹا ہوا طریقہ ہے، اسلام کا طریقہ نہیں۔ تو ہم جب اسلام کو فالو کرتے ہیں تو برتھ ڈے میں کہاں جائیں گے؟ اس لیے برتھ ڈے میں جانا درست ہی نہیں ہے۔ آگے سوال کا جو دوسرا جز ہے کہ رشتہ کے خراب ہو جانے کا مسئلہ ہے، تو یہ مسئلہ میں نے بہت اچھی طرح سے آف لائن میں ہی سمجھایا ہے اور بیان میں بھی سمجھایا ہے کہ دیکھیے، اگر آپ ایسا یہ محسوس کرتے ہیں کہ اگر ہم نہیں جائیں گے اور کہیں گے کہ بھائی یہ برتھ ڈے کی دعوت حرام ہے، فلاں ہے، جائز نہیں ہے، تو آپ کو یہ ڈر ہے کہ رشتہ خراب ہو جائے گا اور بہت سارے مسائل ہو سکتے ہیں، اور آپ کو یہ ہمت بھی نہیں ہو رہی ہے کہ ڈائریکٹ ہم حرام کہہ دیں۔ اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ جائز نہیں، ہم نہیں جائیں گے، تو سب کے سامنے ہم ذلیل کر دیے جائیں گے، بھاگو یہاں سے، شریعت بگاڑتا ہے وغیرہ وغیرہ، اس طرح کی پریشانیاں ہیں۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ بہرحال برتھ ڈے تو غیر شرعی عمل ہے ہی، اور اس کو ختم ہونا ہے ہی، اور اس کو ختم کرنے کا ایک طریقہ میں بتا رہا ہوں، حکمت والا طریقہ۔ ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن، کہ سب سے پہلے حکمت کے طریقے سے اس غیر شرعی عمل کو ختم کرنا ہے۔ میں طریقہ بتلاتا ہوں۔ آپ جائیے، برتھ ڈے کی دعوت میں آپ کو بلایا ہے، آپ شوق سے جائیے۔ جانے کے بعد اگر سچویشن آپ کے مطابق، حالات آپ کے موافق نہیں ہے، آپ کھائیے، برتھ ڈے کی دعوت کھائیے، اور جو حضرات نہیں کھا رہے ان کو بولے کہ بھائی آپ اتنی دور سے آئے، کھا لیجیے۔ اس کی ایک دن کے بعد، 2 دن کے بعد آپ خاص طور پہ اپنے اس دوست کو، اس بھائی کو جو آپ کو بلایا، انوائٹ کیا، جس نے آپ اس کو بلائیے اور اس کو اپنے گلے سے لگا لیجیے، اس کی داڑھی پہ ہاتھ رکھے اور اس کے کاندھے پہ ہاتھ رکھے، اس کو اپنے قریب بلا کر کے ان سے کہے کہ بھائی آپ نے جو کل کھانا کھلایا ماشاءاللہ بہت اچھا کھانا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے بچے کی عمر میں خوب ترقی عطا فرمائے، برکت عطا فرمائے، تعریف کرے اس کی۔ جب آپ اس کی تعریف کریں گے وہ ماشاءاللہ خوش ہو جائے گا، پھول جائے گا۔ پھر اس کا پیار سے کہنا ہے کہ میرے دوست، میرے بھائی، میرے پیارے، یہ جو برتھ ڈے ہے ہم مسلمانوں کا یہ عمل نہیں، اسلام کا طریقہ نہیں، نبی کا دیا ہوا طریقہ نہیں، قرآن کا بتایا ہوا طریقہ نہیں، یہ طریقہ اسلام کے دشمنوں کا ہے، یہ طریقہ آخرت کی فکر کو دور کرنے کا طریقہ ہے۔ اس طریقے میں غیر شرعی عمل ہوتے ہیں، اس میں رسم و رواج، یہ خود رسم و رواج ہے، اور اس میں بے پردگی، فضول خرچی وغیرہ وغیرہ۔ اب ہم جو اتنے شان و شوکت کے ساتھ اور اتنے اہتمام کے ساتھ برتھ ڈے کی پارٹی کرتے ہیں، تو بتائیے کتنے ایسے غریب لوگ ہوتے ہیں، کتنے ہمارے پڑوسی لوگ ہوتے ہیں کہ شاید اس رات کو، جس رات ہم لوگ عیش موج مستی کر رہے ہوتے ہیں اور کھانے کی چیزوں کو ضائع کر رہے ہوتے ہیں، اس رات کو بھی اس ہمارے گھر کے بغل میں، پڑوسی میں، یا جس جگہ یہ فنکشن ہال ہے جہاں پر یہ پروگرام ہو رہا ہے، وہاں پر کتنے ایسے لوگ ہوں گے جو بیچارے بھوکے سوئے ہوں گے۔ ان کو سمجھائے اسلام کا طریقہ ہے، ہم مسلمان ہیں، قیامت قریب ہے، موت کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، کب آ جائے، زندگی کا کوئی گارنٹی، زندگی کی کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ زندگی کب ختم ہو جائے۔ تو یہ جو مختصر سی زندگی ہے، اس مختصر سی زندگی کو ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ سمجھائیں اس کو، اچھی طرح سے سمجھائیں، اور بہترین طریقے سے اس کا ویلکم کریں، اپنے پاس بلا کر کے اچھی دعوت کریں، سمجھائیں کہ میرے بھائی یہ طریقہ اسلام کا طریقہ ہے۔ جیسے جیسے انسان کی عمر گزرتی ہے، 1 سال مکمل ہوتے ہیں، ویسے ویسے وہ انسان، وہ بندہ موت سے قریب ہوتا ہے اور اپنی قبر سے قریب ہوتا ہے۔ تو اس لیے یہ تو آخرت کو یاد کرنے کا وقت ہے، برتھ ڈے منانے کا وقت نہیں ہے۔ اگر ہم اس طرح سے پیار سے سمجھائیں گے تو پھر کیا ہوا کہ وہ جو ایک غیر شرعی عمل، جہاں پر میں منع کر رہا تھا نہیں جانا تھا، آپ چلے گئے، تو جانا غلط عمل ہوا؟
غیر شرعی عمل کو آپ پروموٹ کر رہے جا رہے ہیں، جس کی وجہ سے اس کو حوصلہ ملا، ایک غلط کام ہوا، لیکن اس غلط کام کو اگر آپ نے کر لیا تو دوسرا فائدہ اس کا یہ ہوا، اگر ہم نہیں جاتے تو یہاں پر رشتہ ناتا کے ٹوٹ جانے کا خدشہ تھا، آپس میں نفرت ہو جانے کا خدشہ تھا، دشمنی ہونے کا ہے، اگر اس طرح کے امکانات تھے تو اس بڑے وبال سے اور اس بڑی مصیبت سے بچنے کے لیے چھوٹے گناہ کو کرنے کے بعد پھر اس کو بلا کر کے اچھی طرح سمجھائے، انشاءاللہ وہ سدھر جائے گا۔ پھر رات کو تہجد میں اٹھ کر اس کے لیے دعا کرے، اللہ میرا کام تو سمجھانا تھا، اللہ میرا کام تو تیرا طریقہ بتلا دینا تھا، تیرا پیغام تیرا میسج اسے بتانا تھا، یہ تو کام میں نے کر دیا، اب اس کے دل میں اس بات کو جما دینا، بٹھا دینا اور عمل کی توفیق دینا، اللہ یہ تو تیرا کام ہے۔ اگر ہم مانگیں گے انشاءاللہ سماج میں سدھار پیدا وہ کرے گا اور معاشرے میں اصلاح ہو جائے گی۔ یا پھر ہم خود اس سے معلوم کریں کہ بھائی آپ کے پاس کا وقت خالی ہے، میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں۔ ظاہر سی بات ہے کل آپ اس کے بلانے پر اس کی دعوت میں گئے تھے، پارٹی میں گئے تھے، وہ بھی آپ کو ٹائم دے گا 1 دن 2 دن میں، آپ اس کے پاس جائیے، گفٹ لے کر کے جائیے، ہدیہ لے کر کے جائیے، اس گفٹ میں ایک ایسی کتاب ہو جس میں اسلام کے طریقے کو بتایا جائے، ایسی کتاب ہو جس میں اسلام کے طریقے پر چلنے کے فوائد بیان کیے گئے ہیں، بے شمار مارکیٹ میں کتابیں ہیں، وہ کتاب ان کو دیں، ان کو سمجھائیں، طریقہ وہی ساری باتیں کریں جو میں نے ابھی بتلایا، پھر انشاءاللہ امید ہے کہ سماج میں سدھار آئے گا، بگاڑ انشاءاللہ ختم ہو جائے، جتنی بھی بگڑی ہوئی چیزیں ہیں وہ انشاءاللہ خود بخود ختم ہو جائیں گی۔ اچھا، اب میں ان بھائیوں سے کہنا چاہتا ہوں جو برتھ ڈے پارٹی کرتے ہیں اور دوسروں کو بلاتے ہیں، یہاں تک کہ بڑے بڑے علماء کرام کو بھی بلاتے ہیں، اور علماء کرام بھی اپنی رسید کو بچانے کے لیے ماشاءاللہ چلے بھی جاتے ہیں، بہرحال ان کا عمل ان کے ساتھ۔ تو میں برتھ ڈے منانے والے دوستوں سے، احباب سے، مسلمانوں سے کہوں گا، آپ کیوں اپنے پیسے کو ضائع کریں؟ قیمتی پیسہ ہے، آپ نے خون پسینہ ایک کر کے اس کو کمایا تھا، ضائع کرنے کے لیے اس کو اپنی آخرت کے لیے تیار کیجیے، آخرت میں کام آنے کے لیے اس کو استعمال کیجیے، اس پیسے کو آپ غریبوں میں تقسیم کیجیے، نہیں کر سکتے اس پیسے کو آپ اپنے کاروبار میں لگائیے، آپ اپنے کاروبار میں محنت کیجیے، ترقی کیجیے، تو پھر انشاءاللہ فائدہ ہوگا، بہت فائدہ ہوگا۔ بہرحال یہ برتھ ڈے منانا، پارٹی میں جانا ایک غیر شرعی عمل ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ اللہ آپ کو بھی توفیق دے، مجھے بھی توفیق دے، آمین۔ السلام علیکم۔